السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کس طرح یہودیوں نے دردناک انداز سے شہید کر ڈالا اور کتنی آپ کو اذیت دی گئی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بنی اسرائیل جو کہ ہمیشہ سے نافرمان رہے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی نعمتیں جو تھیں وہ بنی اسرائیل پر ہی نازل فرمائیں، لیکن یہ قوم جو تھی وہ ناشکری قوم تھی اور جو کہ بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر یہ لوگ انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ روح المعانی میں ابن حاکم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی انہوں نے کام تمام کر دیا۔ بنی اسرائیل نے پہلے حضرت زکریا کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دردناک موت دی، یعنی انہیں بہت تکلیف دہ انداز سے شہید کیا۔ اس وقت حضرت زکریا دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق کہ آپ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہاں بن منبع کے مطابق حضرت زکریا اپنی قوم سے بھاگے اور انہوں نے ایک درخت کی خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت کو آرے سے کاٹ ڈالا۔ اس وقت حضرت زکریا کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریا میں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ثعلبی اور ابن اسیر کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے یہودی دوڑے تو آپ ایک درخت کے پاس پناہ لینے گئے، درخت پھٹ گیا اور آپ اس درخت میں سما گئے، لیکن آپ کی چادر کا دامن باہر رہ گیا۔ لوگوں نے درخت کو آرے سے چیر ڈالا جس سے انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ تورات میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ایک نبی کا ذکر آیا ہے اور ایک باب صحیفہ زکریا علیہ السلام کے نام سے ہے، لیکن قرآن کے زکریا اور تورات کے زکریا کے زمانوں میں بہت بعد ہے۔ تورات کے مطابق حضرت زکریا داریوس یا دار کے ہم اثر تھے اور قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ تورات کے مطابق آپ کے والد کا نام برخیہ بن عدد تھا۔ بائبل کے عہد نامہ جدید انجیل میں بھی آپ کا ذکر پایا جاتا ہے اور بیشتر قرآن کے مطابق انجیل لوکا جو ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آپ کا بھی ذکر آیا ہے۔ آپ کی شہادت کے متعلق اس شہادات انجیل متی باقی باب نمبر 23 اور 35 اور انجیل لوکا باب نمبر 11 اور 51 میں بھی پائے جاتے ہیں۔ انجیل کے بیان کے مطابق آپ کاہن تھے اور یہودیہ کے بادشاہ ہیرود کے زمانے میں گزرے ہیں۔ یہودیوں نے آپ کو ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا تھا، لیکن انجیل آپ کو پیغمبر نہیں مانتی، صرف آپ کو ایک نیک کاہن کہتی ہے۔ بعض مفسرین آپ کی شہادت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب حضرت زکریا یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا کہ اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہودی وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا دی اور ان سے کہا کہ اس درخت کو آری سے کاٹ کے اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا نے ذات باری تعالیٰ کی بجائے بظاہر قدرت باری سے
پناہ طلب کی تھی۔ آپ بہت مشکل میں تھے اور آپ نے فوری طور پر درخت سے کہا کہ میری مدد کرو اور مجھے اپنے اندر سما ڈالو، تو اس لیے آپ نے اللہ سے مدد کی بجائے ایک درخت سے مدد مانگی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق یعنی دنیا داروں سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی ارشاد ہوا، آپ کے منہ سے آ نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے زکریا، مصائب یا مصیبتوں پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ اگر تم نے آہ نکالی تو دفتر صابرین میں سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت زکریا نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا اور آپ نے کوئی فریاد نہ کی۔ آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے مگر آپ نے پھر بھی اف تک نہ کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہود حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے بھاگے کہ انہیں شہید کر دیا جائے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب درخت سے فرمایا کہ اے درخت مجھے اپنے اندر سما لے، تو یہود کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضرت زکریا یہاں پر آ کر آخر کہاں غائب ہو گئے۔ اسی وقت شیطان کو ایک چال سوجھی اور وہ ایک بوڑھے کی شکل میں یہود کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں زکریا کا پتہ بتاتا ہوں کہ زکریا کس جگہ پر چھپا ہے۔ پھر حضرت زکریا جب درخت کے اندر سما رہے تھے تو شیطان نے شیطانی اس وقت بھی کی، اس نے آپ کی چادر کا ایک ٹکڑا پکڑ لیا جس سے آپ کی چادر کا چھوٹا سا حصہ جو تھا وہ درخت سے باہر رہ گیا، اور شیطان نے یہودیوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ زکریا اس درخت کے اندر چھپ گئے ہیں، لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم اس درخت کو کاٹ ڈالو۔ چنانچہ یہودیوں نے اس درخت کو آرے سے کاٹ ڈالا، اور جب وہ درخت کٹ رہا تھا تو حضرت زکریا کے منہ سے بے ساختہ آہ نکلی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا، یہ اللہ تعالیٰ کے تم بے شک برگزیدہ پیغمبر ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی بجائے ایک درخت سے کہا کہ مجھے پناہ دو۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ متعین کر دیا اور ہمیں بتایا ہے کہ میرے بغیر کسی سے بھی مدد یا پناہ طلب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں مجھ سے مانگو، میں ہی قبول کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر اعلیٰ اور ادنیٰ کی پکار سنتا ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تمہیں جو ضرورت یا مدد طلب ہو تو صرف مجھ ہی سے مدد طلب کرو، اور میرے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے متعین کر دیے ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ میرے بغیر کسی سے بھی مدد طلب کرنا جو ہے وہ اس سے تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ پاک کی ذات ہے، لہٰذا مجھ سے مانگو اور میں ضرور قبول کرتا ہوں۔ اور حضرت زکریا سے بھی تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے اللہ کی بجائے درخت سے مدد طلب کر لی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے سامنے جھکنے کی، اس سے مدد مانگنے کی اور اس سے دعائیں اور حاجتیں طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔